السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں گزشتہ سال آنے والے شدید ترین سیلاب سے متاثر علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کے لیے عالمی برادری سے فنڈز کے حصول کے لیے پاکستان اور اقوام متحدہ کی میزبانی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں عالمی ڈونرز کانفرنس جاری ہے۔ پیر کو روز ہونے والی ایک کانفرنس میں سیلاب سے متاثر علاقوں میں تعمیر نو کے لیے پاکستان کو امداد فراہم کرنے کے اعلانات سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی تک ہونے والے اعلانات کے مطابق اسلامی ترقیاتی بینک نے سیلاب سے متاثر علاقوں میں تعمیر نو کے لیے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ عالمی بینک نے اس مد میں 2 ارب ڈالر فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین نے 50 کروڑ یورو اور امریکہ کی طرف سے 10 کروڑ ڈالرز فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ گزشتہ سال پاکستان میں آنے والے شدید ترین سیلاب کی وجہ سے پاکستانی حکام کے مطابق 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو جنیوا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو سیلاب سے متاثر علاقوں میں تعمیر نو کے لیے 16 ارب ڈالر سے زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گترس نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے بڑے اقدامات کی ضرورت ہے، جو عالمی ماحولیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات کا حال ہی میں شکار ہوا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے لگ بھگ 80 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر سعودی عرب کا اپنا دورہ مکمل کر کے اب متحدہ عرب امارات پہنچ رہے ہیں۔ اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے دوران انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سمیت اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اگرچہ سرکاری طور پر جاری ہونے والے مختصر بیانات میں زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن پاکستان کی فوج کے نئے سربراہ کے اس دورے کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مختلف شعبوں میں شراکت داری کے علاوہ عسکری سطح پر بھی دیرینہ اور قریبی تعلقات رہے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج کے نئے سربراہ کا اپنے پہلے دورے کے لیے سعودی عرب کا انتخاب غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ افغانستان سے ملحقہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع جنوبی وزیرستان میں امن و امان کی ابتر صورتحال کے خلاف احتجاجی دھرنا سوموار کو چوتھے روز بھی جاری رہا۔ وانا میں احمد زئی قبائل نے احتجاجی دھرنا چند روز قبل اس وقت شروع کیا تھا جب حکومتی اداروں نے ان کے مسلح گروپوں اور کالے شیشوں والی گاڑیوں پر پابندی اور ایک مقامی سیاسی شخصیت کی رہائی کے مطالبے ماننے سے معذوری کا اظہار کیا تھا۔ مقامی انتظامیہ میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مظاہرین کے مطالبات کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بھجوا دیا گیا ہے۔ مظاہرین چند ہفتے قبل گرفتار جمشید وزیر کے علاوہ ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کو درپیش معاشی بحران کے ساتھ ملک میں ان دنوں آٹے کے بحران کی بھی لپیٹ میں ہے، جہاں تمام صوبوں اور علاقوں میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بعض حصوں میں شہری آٹے کی قلت بھی سامنا کر رہے ہیں۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ادھر گلگت میں ہزاروں افراد نے جمع ہو کر جی بی ریجن کے لیے آٹے کا کوٹہ کم کرنے سمیت متعدد مسائل کے خلاف احتجاج کیا۔ ناردرن ریفیوجی کونسل یا این آر سی کے سیکریٹری جنرل جان ایجلینڈ خواتین این جی اوز ورکرز پر پابندی کے بعد اپنی کونسل کی جانب سے امدادی کارروائیاں بند ہونے کے بعد
افغانستان پہنچ گئے ہیں۔ جان ایجلینڈ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ 7 لاکھ افغان افراد کی امداد کے لیے این آر سی کو 469 خواتین پر مشتمل عملہ درکار ہے۔ ہمیں تمام عملے کے ساتھ دوبارہ کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، ورنہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دفاتر تقریباً خالی ہیں اور پورے افغانستان میں تمام آپریشنز ختم ہیں۔ خواتین اور مرد عملے دونوں کے بغیر ہم اپنا اہم امدادی کام دوبارہ شروع نہیں کر سکتے۔ افغانستان میں خواتین کارکنوں کا کہنا ہے کہ فرحت پوپلزئی کو گزشتہ روز رہا کر دیا گیا۔ وہ کابل میں 2 ماہ تک طالبان کی حراست میں تھیں۔ انہیں طالبان کی جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس یا GDI نے گرفتار کیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے چند دن بعد طالبان نے گزشتہ نومبر کے شروع میں ظریفہ یعقوبی کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ طالبان حکومت کے اعلیٰ تعلیم کے لیے قائم مقام وزیر ندا محمد ندیم نے افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے نائب خصوصی مندوب مارکس پورٹزل سے ملاقات میں کہا کہ ان کی حکومت نے خواتین کی تعلیم پر مکمل پابندی کا فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن بیرونی عوام کی وجہ سے اس معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ مارکس پورٹزل نے گزشتہ دنوں میں ملا برادر سمیت کئی سینئر طالبان عہدیداروں سے ملاقات کی اور خواتین کی تعلیم اور NGOs میں کام پر پابندیوں کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی ایئر لائنز کے طیاروں میں حالیہ دنوں میں ہنگامہ آرائی اور مسافروں بالخصوص خواتین مسافروں اور عملے کے ساتھ بدسلوکی کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں، جس پر ماہرین کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک سے نئی دہلی آنے والے ایئر انڈیا کے ایک طیارے AI-102 کے بزنس کلاس میں ایک مرد مسافر کے ایک خاتون مسافر پر پیشاب کرنے کا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد مسافروں کی جانب سے بدسلوکی کے کئی اور واقعات سامنے آئے ہیں۔ یہ واقعہ گزشتہ سال 26 نومبر کو پیش آیا تھا۔ ملزم 35 سالہ شنکر مشرا کو نئی دہلی کی پولیس نے جمعے کو بنگلور سے گرفتار کیا۔ دہلی کی ایک عدالت نے اسے 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا ہے، جبکہ ایئر انڈیا نے ایک پائلٹ اور کیبن کریو کے 4 ارکان کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا ہے۔ ایئر انڈیا کے مالک کمپنی ٹاٹا سنس کے چیئرمین نے ایک بیان میں کہا کہ ایئر انڈیا نے خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو نہیں نمٹایا، اس کو فوری طور پر کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ معروف کشمیری شاعر، مصنف، مترجم اور نقاد رحمان راہی پیر کو الصبح دارالحکومت سری نگر میں واقع اپنی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 97 برس تھی۔ ان کے خاندانی ذرائع کے مطابق وہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ وہ کشمیر کے نمایاں شاعر اور تاریخی شخصیت یا لیونگ لیجنڈ تھے۔ رحمان راہی کشمیر کی روایتوں کے امین رہے تھے۔ ان کے کلام میں کشمیر میں ہونے والے کشت و خون اور مبینہ استبداد اور حالات کی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ مترجم کی حیثیت سے انہوں نے بابا فرید الدین کی صوفی شاعری اور ملفوظات کا اصلی پنجابی سے کشمیری میں ترجمہ کیا۔ رحمان راہی کو بھارت کے سب سے بڑے ادبی اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ پہلے اور واحد کشمیری قلمکار ہیں جنہیں یہ ایوارڈ دیا گیا۔ اس سے پہلے انہیں 1961 میں شعری مجموعے نوروز صبا کے لیے بھارت کا ساہتیہ اکادمی ایوارڈ دیا گیا تھا۔ انہیں سن 2000 میں ساہتیہ اکادمی فیلوشپ بھی ملی، جبکہ اسی سال انہیں بھارت کے چوتھے بڑے سویلین ایوارڈ پدم شری سے نوازا گیا۔ میکسیکو کے صدر لوپیز اوبراڈور پیر کو میکسیکو سٹی میں ایک علاقائی سربراہ اجلاس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن سے بات چیت کی میزبانی کر رہے ہیں، جس میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو بھی شامل ہوں گے۔ بائیڈن میکسیکو کے ساتھ سرحد عبور کرنے والے ہزاروں غیر دستاویزی تارکین وطن کی آمد کا جائزہ لینے کے لیے ٹیکساس کے شہر ایل پاسو کا دورہ کرنے کے بعد اتوار کو دیر گئے میکسیکو پہنچے۔ بائیڈن نے اپنے دورے کے بعد ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ میکسیکو کی سرحد کو محفوظ بنانا
اور امیگریشن کے عملے کو منصفانہ، محفوظ اور انسانی تقاضوں کے مطابق بنانا ممکن چاہتا ہے۔ جاپانی وزیراعظم فومیو کشیدا نے اپنے ایک ہفتے طویل دورے کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد واشنگٹن میں ہونے والی سربراہی کانفرنس میں جاپان، امریکہ، اتحاد اور یورپ اور برطانیہ کے ساتھ فوجی تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ کو مرکوز کرنا ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت پہ ہو رہا ہے جب جاپان نے جنگ کے بعد کی پابندیوں کو ختم کرتے ہوئے چین کی طرف زیادہ جارحانہ رویہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ جمعے کے روز کشیدہ کی بات چیت میں ان کے 5 ممالک کے دورے کی تفصیل ہوگی۔ کشیدہ فرانس، اٹلی، برطانیہ اور کینیڈا بھی جا رہے ہیں۔ جاپان نے دسمبر میں اہم سیکیورٹی اور دفاعی اصلاحات کو اپنایا ہے، جس میں جوابی حملے کی صلاحیت بھی شامل ہے، جو ملک کے بعد 10 جنگ محض اپنے دفاع کے حصول کے مخالف ہے۔ پوپ فرانسس نے سفارتکاروں سے نئے سال کے اپنے روایتی خطاب میں ایران کی جانب سے مظاہرین کو پھانسی دینے کی پہلی بار مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ اور خدا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ پوپ نے ویٹیکن کے تسلیم شدہ سفارتکاروں کو نئے سال کے آغاز پر ایک جائزہ پیش کیا، جسے غیر رسمی طور پر ان کے اسٹیٹ آف دی ورلڈ خطاب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یوکرینی حکام نے پیر کو بتایا کہ ایک روسی میزائل نے خارکیف کے علاقے میں ایک بازار کو نشانہ بنایا، جس سے ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ میزائل نے شیوچینکو گاؤں کو نشانہ بنایا، جو خارکیف شہر سے تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو اپنے رات کے خطاب میں کہا کہ سال کے پہلے ہفتے میں سرحد کی صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی اور مشرقی یوکرین کے لوہانسک اور ڈونیٹسک علاقوں میں شدید لڑائی جاری ہے۔ زیلنسکی نے باخموت شہر کی لڑائی کی جانب توجہ دلاتے ہوئے اسے فرنٹ لائن پر سب سے خونریز مقامات میں سے ایک قرار دیا۔ روس اور یوکرین نے ہر اتوار کو 50 گرفتار فوجیوں کا ایک معاہدے کے تحت تبادلہ کیا ہے۔ مشرقی یوکرین میں جنگ کے باوجود دونوں فریقوں نے اس سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ واپس آنے والے 50 روسی فوجیوں کو طبی اور نفسیاتی مدد کے لیے ماسکو لے جایا جائے گا۔ یوکرین نے ان معلومات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ روس نے اسی معاہدے کے تحت 50 یوکرینی فوجیوں کو رہا کر دیا ہے۔ یوکرین کے صدارتی دفتر کے سربراہ آندری یارمک نے ٹویٹر پر کہا کہ ہمیں اپنے تمام لوگوں کو گھر لانا چاہیے اور ہم اس کے لیے کوشاں رہیں گے۔ برازیل کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے سابق صدر بولزوان کے کم از کم 200 حامیوں کو گرفتار کر لیا ہے، جنہوں نے اتوار کو برازیلیا میں سپریم کورٹ، کانگریس اور صدارتی محل میں توڑ پھوڑ کی۔ ہزاروں مظاہرین نے عمارتوں کو گھیر لیا۔ برازیل کے صدر نے سلویا نے اتوار کو کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور ان لوگوں کو سزا ملنے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ برازیل میں فسادات اشتعال انگیز تھے۔ بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ امریکہ برازیل میں جمہوریت کو کمزور کرنے کی کسی بھی کوشش کی مذمت کرتا ہے۔ چینی فوج اتوار سے بڑے پیمانے پر مشترکہ جنگی مشقیں کر رہی ہے اور جنگی طیارے اور بحریہ کے جہاز تائیوان کی طرف بھیج رہی ہے۔ چین اور تائیوان کی وزارت دفاع نے ان مشقوں کی تصدیق کی ہے۔ یہ مشقیں ایک ایسے وقت پر ہوئیں جب جرمن قانون سازوں کا ایک وفد پیر کو تائیوان پہنچا ہے۔ ان قانون سازوں میں جرمن پارلیمان کی دفاعی کمیٹی کے سربراہ بھی شامل ہیں۔ چین نے طویل انتظار کے بعد بالآخر اپنی سرحدیں کھول دی ہیں اور کورونا وبا کی وجہ سے زیرو کووڈ پالیسی کے ترک کرنے کے بعد ملک میں مسافر فضائی، بری اور بحری راستوں سے داخل ہو رہے ہیں۔ 3 برس کے بعد چین نے ہانگ کانگ کے ساتھ اپنی سرحدیں کھول دی ہیں اور مسافر بغیر کسی قرنطینہ کے سفر کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں
اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔